ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على قربت رسول خدا، رسول خدا سے نزدیکی، رسول خدا کے قریب ہونا، رسول خدا کے نزدیک ہونا، اور جو کوئی بھی رسول خدا کے نزدیک ہوگا اس کی اتباع بھی مکمل ہوگی، اس کی روح میں تمام کی تمام پاکیزگیاں اور طہارتیں ہوں گی. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ اس وجہ سے مسلسل میں اس کی وجہ کو آپ کی خدمت و بیان کرتا چلا آیا ہوں. وہ یہ کہ رسول خدا زندگی میں جب زمین پر ہیں تو رسول خدا کی سنت اسوہ کامل ہے، سیرت حسنہ ہے، سیرت طیبہ ہے. اور جب رسول خدا معراج پر گئے تو وہاں پر جو نشانیاں دیکھیں، آیات دیکھیں، ان کو لے کر جب زمین پر آئے، وہ جو علم پروردگار عالم نے رسول خدا کو دیا، وہ تمام کا تمام علم یکجا ایک جگہ سمجھیے. اور پھر اس کے بعد وہ کس ہستی کو ملا جو ہستی اتباع کامل پر ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. زمین میں ٹکڑے ہیں، کیاریاں لگی ہوئی ہیں، پودے ہیں. یہ آیت آپ کے ذہنوں میں ہے. جناب ختمی مرتبت کا وہ قول آپ کے سامنے پیش کیا جہاں پر ختمی مرتبت فرمانے کہ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہماری آپ کے سامنے ہے، کل جو گفتگو ہوئی اس میں تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے. یہ جو قصہ میں نے پورا سنایا آپ کو، خدا جانتا ہے کہ خدا کس جگہ پر رکھے گا. میری کم از کم نیت، آپ تو ماشاءاللہ نوجوان اور جو ہمارے بزرگ افراد ہیں سب پاک و طیب و طاہر ہیں مولا کی ولایت کے سلسلے میں. انشاءاللہ آپ کے صدقے میں خدا مجھے بھی امیر المومنین کے مادحین میں شامل کرے. کل آپ کے سامنے قصہ پورا سنا آپ نے. وہ امیر المومنین کو ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کو پہنچائے جائیں. کس سے پوچھیں یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ضرورت کس کی تھی؟ یہ ہجرت کی رات کا واقعہ، تمام کی تمام چیزیں، یہ ضرورت کس کی ہے؟ میں کیا بتاؤں اس میں. 10ویں امام فرماتے ہیں زیارت غدیریہ میں کہ جس میں حضرت امام نقی علیہ السلام نے کوئی 50 60 70 شاید آیات، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کے مولانا آسان ہے گننا، گن لیجیے جو آیات ہیں نکال لیجیے. نہیں، کبھی کبھی امام نے 10ویں امام نے وہاں پر بعین ہی آیات کے لفظ کو لے کر آئے، اور کبھی کبھی آیات کے ذریعے امام نے ایک چیز کا ثبوت پیش کیا ہے. جب آپ آیت کے ذریعے کسی چیز کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو آیت کے بالکل نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن وہ آیت قرآن آپ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 50 60 ایسی کچھ آیتیں امام نے وہاں پر بیان فرمائی جناب امیر کی فضیلت کے لیے، اور جناب امیر المومنین کے فضائل کو بیان فرمایا. وہاں پر میں اس زیارت غدیریہ سے، جو غدیر کے دن 232 یا 33 ہجری میں غدیر میں جناب امیر المومنین کی قبر مطہر کے سامنے امام ہادی 10ویں امام گزر رہے ہیں، وہاں پر مولانا زیارت اس کی تلاوت فرمائی. اور
وہاں پر اس زیارت کے میں 4 لفظ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں جناب امام مہدی فرما رہے ہیں کہ اے جد بزرگوار یا امیر المومنین انت الحجۃ علی العباد وذخرا للمعاد. اے جد بزرگوار، اے امیر المومنین، آپ خدا کے تمام بندوں پر خدا کی حجت ہیں. خود یہ چیز کہ خدا کے بندوں پر حجت ہیں، یہ ہم نے اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی. خوبصورت ترین عمارت ہے، آپ کی گلی کے نکڑ پر، کونے پر سنگ مرمر اور قیمتی شیشے اور کیا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر اور کیا سب. آپ جب سے پیدا ہوئے آپ نے اس عمارت کو دیکھا، روز گزرتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف. جو نیا شخص آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے نکڑ پہ کیا عمارت ہے اور کیا کہنے. آپ کہتے ہیں کون؟ یہ ہاں یہ نکڑ پہ ہے، روز گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو آپ نے اتنا زیادہ کہا کہ نعرہ حیدری یا علی مدد، نعرہ حیدری یا علی مدد، کہ لگتا ہے بس کہا اور آگے بڑھ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا اپنا وجود میں اتاری ہے. تو وہاں پر اس جملے کا ترجمہ تو میں کر دوں گا، اے جد بزرگوار، آپ انت الحجۃ علی العباد، آپ خدا کی حجت ہیں اس کے تمام بندوں پر. ایک تو یہ چیز، وذخرا للمعاد، اور آپ ایک خاص ذخیرہ ہیں قیامت کا. ذخیرہ کب کام آتا ہے؟ میں آپ کے گھر میں گیا، میں نے آپ سے کہا کہ پانی کی بوتلیں آپ نے گھر میں، جی مولانا ہیں، تو دے دیجیے گا ذرا. آپ نے 1 دی، مجھے 2 دی، 3، 4، 5، 1 ہفتے تک میں آپ سے مانگتا رہا. تو میں کہا معذرت، آپ سے پانی کی بوتلیں مانگ رہا ہوں، آپ کے گھر میں ختم نہ ہو جائیں. کہ مولانا نہیں، پیچھے اسٹور ہے، پورا محلہ بھی مانگے تو ذخیرہ ہے. تو جناب امیر المومنین، معاد یعنی قیامت میں ذخیرہ ہیں خدا کے بندوں کا. کتنا بڑا ذخیرہ ہے، کتنا. یا علی، مجھ جیسا ایک حقیر اگر میں کہوں مولا کا چاہنے والا، قیامت کے میدان میں نے قدم رکھا. آپ نوجوانوں نے بھی ماشاءاللہ سے جو بڑے خالص محبت کرتے ہیں، میدان قیامت میں آپ نے قدم رکھا. آپ نے کہا یا علی، یہ غلطیاں تھیں، دنیا میں کوشش کی بڑی، توبہ بھی کی، استغفار بھی کی، عبادتیں جہاں تک کر سکتے تھے، لیکن نام عمل میں یہ کمی ہے. تو یا علی آپ کی طرف رجوع کروں. یہ میں بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس طرح سے ہونا نہیں ہے وہاں پر کسی اور طریقے سے ہوگا سلسلہ. یا علی آپ کے پاس آ جاؤں، مشکل میں بہت ہوں. جناب امیر کہیں گے دیکھو تم اپنی مشکل ہمیں مت بتاؤ، تم اپنی مشکل بتاؤ کہ تمہاری ہے کیا، ہمارے ذخیرے کی پرواہ مت کرو. یہ پورے کا پورے میدان حشر والے ہمارے پاس آئے نا، ہم سب کا ذخیرہ ہیں. اور یہاں تک کہ جب خواب میں دیکھا گیا، مختلف صحابہ کے واقعات ہیں، سلمان کا واقعہ ہے، خواب میں دیکھا گیا تو خواب میں دیکھنے والے صحابی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل بعد شہادت لا الہ الا اللہ و بعد شہادت محمد رسول اللہ. سلمان یہ بتاؤ کہ خدا کی وحدانیت کے بعد اور رسول کی رسالت کے بعد وہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے تمہیں وہاں پر نجات ملی؟ تو سلمان نے بتایا افضل الاعمال، افضل ترین عمل رسول خدا کی رسالت کی گواہی اور جناب پروردگار عالم کی ربوبیت کی گواہی کے بعد جو ہے الایمان و حب علی ابن ابی طالب والاقتداء بہ، علی سے محبت اور محبت کے بعد اس کی اقتداء. ہر شخص جو کہہ رہا محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، اور جو کہہ رہا ہے محبت ہے لیکن اقتداء بھی کر رہا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے. کیوں جو اقتداء کرے گا اس کی قدر و قیمت زیادہ میدان قیامت میں؟ کیونکہ میدان قیامت پہچانتا ہی روح علی ابن ابی طالب کو ہے. خوب توجہ کیجیے گا، مثال دیتا ہوں. آپ جناب امیر کی خود مثال کے ذریعے کہ میں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول خدا کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے. اونٹنی کی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دیں، اونٹنی کے بچے کی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دیں، دونوں ایک دوسرے کو خوشبو کے ذریعے پہچان لیتے ہیں. اور بھی بہت سارے حیوان با وفا ہوتے ہیں، ایک ممبر سے ذکر کروں گا، آپ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے خوشبو کے ذریعے. جانور حیوان اپنے مالک کو پہچانتا ہے خوشبو کے ذریعے. آپ نے بھیڑیوں کو پالا پوسا ہو بچپن میں، ریچھ کو، شیر کو، چیتے کو،
خونخوار ترین حیوانات، وحشی حیوانات کو پالا ہو اور آپ نے اس کی بڑی خدمت کی ہو، وہ آپ کی خوشبو سے آشنا ہے. 10 سال بعد کے بعد بھی ملیں گے تو آپ کی خوشبو سے آپ کو پہچان لے گا. میدان قیامت سوائے خوشبو ولایت کے کسی اور چیز کو پہچانتا ہی نہیں. لہذا فرمایا ذخراً للعباد، خدا کے بندوں کا ذخیرہ آپ ہیں. والحجت علی عباد، آپ خدا کے بندوں کے لیے حجت ہیں. اور پھر امام علی نقی علیہ السلام مدح فرما رہے ہیں اپنے جد بزرگوار کی. روضہ مطہر میں قبر مطہر کے سامنے کھڑو کر جناب امام ہادی علیہ السلام مدح فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جد بزرگوار یا امیر المومنین وفی مدح اللہ لکا غدن ان مدح الواصفین وان تقریز الناعتین. اے جد بزرگوار جناب امیر المومنین دادا جان یا علی، وفی مدح اللہ لک، خدا نے جو آپ کی مدح قرآن میں کر دی ہے، اس کے بعد نہ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کوئی آ کر آپ کی تعریف کرے، نہ آپ کی ایک ایک چھوٹی بڑی خصوصیت کو بتائے. مدح الواصفین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا کہ یہ بہت اچھے آدمی تھے، کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ. تقریض کے اگر موارد میں سے جا کر دیکھیں، تقریض کا مطلب ایک ایک صفت کو لے کر گننا اور بیان کرنا. جناب امام ہادی فرما رہے ہیں کہ جد بزرگوار خدا نے آپ کی تعریف قرآن میں کر دی. وفی مدح اللہ تعالی لک غنن عن مدح المادحین و تقریض الواصفین. اب دنیا میں قیامت تک کوئی بھی آ کر آپ کی تعریف کرتا رہے، آپ کو کسی کی تعریف سے کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا. لیکن اس کے باوجود خود امام علی نقی علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تعریف جو جناب امیر کی جاتی ہے، اس کی ضرورت جناب امیر کو نہیں ہے، یہ تمہارا اور میرا 10واں امام آپ کو غذا فراہم کر رہا ہے قیامت تک کے لیے. اب یہاں پر اگر قرب ختمی مرتبت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور، وہ یہ کہ حدیثیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں. سنی شیعہ تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان حدیثوں کو. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کی طرف جاؤں، کل کے واقعے کو مکمل کر دوں. کل کا واقعہ یاد ہوگا آپ سب کو، اور مجھے 2 واقعے سنائے، لیکن میں ذرا آپ کو لے آؤں باغ میں کہ جب کوئی گفتگو عباس ابن ربیعہ گئے جنگ کی، جناب امیر نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو جنگ کر رہا ہے میرے دشمن سے، ہمارے لشکر سے نکل کے گیا ہے. راوی نے کیا جواب دیا؟ یا علی یہ آپ کا بھتیجا ہے عباس ابن ربیعہ. کہا کہ اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ، ادعو ہو، بلا کے لاؤ. جب آئے کہا کہ علم امنا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا، تم کو حسن حسین عبداللہ جعفر طیار کو، کہ قتال میں مت جانا پہلوانوں سے لڑنے کے لیے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ نور خدا کو بجھا دے. تم لوگوں کو اس لیے نہیں روک رہا جنگ سے اس وقت کہ بزدل ہوں نعوذ باللہ، یا تم بزدل ہو. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جان بچے، سامنے مت جاؤ، جنگ کرنا لشکر سے لیکن ایک خاص طریقے سے. یہ چاہتا ہے ہمارا دشمن یطفی نور اللہ، خدا کے نور کو بجھا دے اور آل محمد کے دلوں کو جلائے. حسن حسین عبداللہ جعفر طیار، عباس ابن ربیعہ یا مسلم ابن عقیل، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو یہ دشمن کو خوشی ہوگی. جناب امیر نہیں چاہتے دشمن کو خوشی ہو. کل جو میں نے آپ کے سامنے جناب امیر کا خط پڑھا تھا، جو جناب امیر المومنین نے عقیل کو لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أُمِّكَ، اے عقیل اپنی ماں کے بیٹے اپنے ماجائے کو، اپنے بھائی کو یہ مت سمجھنا. وَلَوْ أَسْلَمَنِ النَّاسِ، اگر مجھے تمام لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، دشمن کے حوالے کر دیں. خوب توجہ کیجیے گا، جناب امیر نے اپنی بہادری کو 2 طرح سے بیان کیا ہے. ایک تو یہ ما تزیدنی کثرت الناس حولی عزا ولا تفرقهم عنی وحشتا، یہ ایک مرحلہ ہے جناب امیر کی بہادری کا. اگر لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، ولا تفرقهم عنی وحشتا، اگر لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تو میرے دل پر گھبراہٹ رتی برابر طاری نہیں ہوگی. اور اگر لوگ میرے گرد کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں، میری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. عزت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے آپ کی؟ جب آپ اپنے سے بڑے کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کی دولت میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بڑے دولت مند کی دولت کو اپنے سے جوڑتے ہیں. آپ کی عزت میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب آپ بڑا گھر لیتے ہیں قیمتی. آپ کی اور میری عزت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے دنیا میں؟ جب بڑی گاڑی سے اترتے ہیں. کوئی بڑا ہے کسی چیز میں علی سے جو علی کی عزت میں اضافہ ہو؟ کہاں؟ ایک تو یہ مرحلہ ہے. دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے خالی جگہیں پر نہیں کر رہا،
ایک مرحلہ بہادری کا جناب امیر کی سمجھو یہ ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ترجمہ آپ نے سن لیا. دوسرا جملہ سنیے جو عبداللہ ابن عقیل کو خط لکھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أُمِّكَ، اپنے ماں جائے کو، اپنی ماں کے بیٹے کو، اپنے بھائی کو یہ مت سمجھنا، وَلَوْ أَسْلَمَنِي النَّاسِ، اگر لوگ مجھے چھوڑ کے جانے والی بات نہیں ہو رہی، وہ بہادری کا مرحلہ تھا پچھلی حدیث میں. یہ بہادری کا کون سا مرحلہ ہے؟ اگر لوگ مجھے دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں، دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں، مجھے مت سمجھنا متخشین متضرعن، گگیاؤں گا، تڑپوں گا، خوشامد کروں گا. یہ جملہ جناب امیر نے کہا، ثبوت ہے اس کا یا علی آپ کے پاس؟ یہ نہیں مانیں گے. شاید جناب امیر کی غیب سے آواز آئے، خندق میں جا کر دیکھو کہ جب عمرو بن عبدود نے للکار کر رجس پڑا تھا، میں نے اس کی للکار کے جواب میں للکار کر گفتگو کی تھی. کچھ لوگ تھے بیچارے، اب وہ محبت میں کہہ رہے تھے، بھائی خود نہیں لڑ پاتے ہوں گے، رسول خدا کے ساتھ تھے وہ بیچارے، خود نہیں لڑ پا رہے تھے، تو محبت میں کہا ہوگا. میرا سمجھنا یہ ہے کہ یہ علی 1000 سواروں پر بھاری ہے جس کے پاس جا رہے ہیں آپ. جناب امیر نے کوئی جواب نہیں دیا اس آواز کا، لیکن اس آواز کا جواب دیا جب خیمے میں جناب امیر تیسری دفعہ اٹھے، بالکل دعوت ذوالعشیرہ کی طرح. جب رسول خدا نے فرمایا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو رسول خدا نے کہا اچھا تم مدد کرو گے، اچھا بھائی نام لکھوا لینا رجسٹر میں، مددگاروں میں آ جانا، تم تو گھر کے انتا ہوا، تم وہی ہو. وہاں پر یہ کہا. اور جب یہاں پہ جا رہے تھے 3 دفعہ جناب امیر اٹھے عمرو بن عبدود کے للکارنے پر، تو جناب ختم مرتبت نے کیا فرمایا؟ یا علی ھذا امر، یہ امر ہے. فرمایا وانا علی، میں علی ہوں. کل مورخ یہ نہ کہے کہ بچہ تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا چچا زاد بھائی کی محبت میں، لالچ آ گئی تھی. جبکہ قول کوئی یہ کہے اگر مولا کی محبت نہ بھی رکھتا ہو، تاریخ کے شواہد کے ذریعے اس بات کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جناب امیر کسی لالچ میں نہیں اٹھے. بچہ ہے 42-43 برس کے، ادھیڑ عمر کے ساتھ کیا کرے گا یہ جا کر گلی میں کھیلے کودے. اور اس کو بلایا کیوں گیا ہے رسالت کی طرف سے؟ بنو عبد المطلب کے بزرگوں کو جمع کریں گے. بنو عبد المطلب کے بڑے بڑے بزرگ آئیں، قریش کے بزرگ آئیں، رسول خدا دعوت کی، اسلام کی پیشکش کریں، مدد کی پیشکش کریں، مدد کی درخواست کریں. کوئی ان میں سے اٹھے تو فائدہ ہو رسول خدا کو. یہ 10 برس کا بچہ کیا کر رہا ہے خاندان کی اس میٹنگ میں؟ یہ کر رہا انتا ہوا، سب کو پتہ لگ جائے پہلے سے رابطہ ہے. فرمایا ایک درود بھیجیے جناب امیر کی بارگاہ میں. لہذا جناب امیر کی کیفیت کہ جب 3 دفعہ للکارا ہو گیا، بہرحال آپ کے سامنے ہے. لیکن جب خیمے سے باہر نکلے، کسی بزرگ ہستی نے کہا یا علی یہ امر ہے، بھاری ہے 1000 سواروں پر. میں نے جواب نہیں دیکھا جناب امیر کا اس آواز کے اوپر. کیوں نہیں دیا جناب امیر نے کوئی جواب؟ کل ایمان کو ضرورت ہی نہیں کسی سے تائید لینے کی. جب رسول خدا کہہ چکے لبرز الایمان کلو، امر ہو، مرحب ہو، بنو امیہ کا کوئی اور اوچھا غلیظ انسان ہو کہ جو بدر میں احد میں مسلمانوں کو جس نے قتل کیا، کوئی بھی ہو جو صحابہ کا قاتل، کوئی بھی غلیظ انسان ہو. اب جب کہہ دیا رسول خدا نے برز الایمان کلو، یہ جو تمغہ ملا ہے، اب اس تمغے وہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے. اب سمجھ میں آیا امام ہادی کا جملہ، یا علی اللہ اور اس کے رسول کی مدح کے بعد اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں کوئی آپ کو بتائے یہ امر ہے، وہ مرحب ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں. ایک دفعہ کہہ دیا برز الایمان کلو، اب علی تمہیں طرف دیکھیں گے، رسول سے تمغہ لے کر آ چکے ہیں. لہٰذا جب یہ ہوا واقعہ جنگ کا تو کہا کہ آ جاؤ واپس. عباس ابن ربیعہ سے کہا. عباس ابن ربیعہ آ گئے. کہا کہ الم انہکم یا الم انہکما، تم دونوں سے نہیں کہا یا چاروں سے نہیں کہا، مختلف جملے ہیں. کہا کہ یا علی طلبونی للمبارزہ افلا اجیبہم. افلا اجیبہم کا ترجمہ ہی نہیں کہ جواب نہیں دیا میں نے یا نہیں، کیا جواب نہیں دیتا ان کا؟ یا علی عبد المطلب کی آبرو تھی بیچ میں. آپ نے کہا تھا، امام نے کہا نہیں،
امر الامام افضل، امام کا حکم سب سے افضل ہے. وہ لا کے کچھ بھی کہتا رہا، نہیں جانا چاہیے، تم کو منع کیا. خیر، اور پھر اس کے بعد آئرنی لباسک، اپنا پورا زرہ مجھے ادھار دے دو، کہ پہنا جنگ کی. جب قتل کیا 2 کو مولا نے ایک ساتھ، پھر میں کہوں گا 63 برس کا ضعیف العمر امام 2 پہلوانوں کو لمحوں میں پچھاڑ دیا. خیر، قلب لشکر سے کل تک کی گفتگو ذہن میں ہے تو میں لا رہا ہوں. قلب لشکر سے دیکھا جا رہا تھا، قلب لشکر میں بزرگ ہستیاں بیٹھی تھیں. اب جنگ ہو رہی ہو، لیکن بہرحال بزرگ ہستیاں ہیں، مکے سے تعارف ہے جناب امیر سے. اور کل کا جملہ یاد رکھیے گا، یہ جو اب تلوار بازی دیکھی جا رہی ہے جناب امیر کی صفین کے میدان میں قلب لشکر میں بیٹھ کے دشمن کے، یہ 28 سال کے بعد دیکھی جا رہی ہے. 29 سال کے بعد، 29 سال کے بعد آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھیں جو اس وقت جوان تھا یا لڑکپن کی حدود میں تھا، آپ پہچان نہیں پائیں گے. یہ تلوار چلانے کے انداز کو کیسے پہچان گئے؟ اس کا مطلب ہے عرب میں کوئی اس طرح کی تلوار چلا نہیں پاتا تھا. اور عرب کو چھوڑ دیجئے، یہ تو یقینی بات ہے کہ رسول خدا کے تمام اصحاب میں کوئی اس طرح کی تلوار نہیں چلا پاتا تھا. یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ رہا ہوں چھٹی زیارت چھٹے امام کی. یا امیر المومنین، اے دادا جان، اے جد بزرگوار، لیس الموحدین و فارس المؤمنین، یا علی، تمام صاحبان ایمان میں جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگا کر حملہ کرتے ہیں تو رسول کے اصحاب میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور جب آپ موحدین کی حمایت میں دہاڑتے ہیں توحید کے فضائل بیان کرتے وقت، تو آپ کی طرح توحید کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد. ایک درود پڑھیے اور مولا کی خدمت. لیس الموحدین، موحدوں کا شعر. موحدوں کو جنگ کرنی ہے کیا؟ اب کیسی بھی جنگ ہو، دلائل اور براہین کی جنگ ہو، علی بن ابی طالب کے سامنے کوئی ملحد ٹک نہیں سکتا. لشکر لے کر آؤ تلوار کے ساتھ مشرکین، تب بھی ٹک نہیں سکتے. خوب توجہ کیجیے گا. اب میں جوش ملی آبادی سے مدد لوں. اور انکار کبریا کے براہین ہیں طویل. علی بن ابی طالب سے مخاطب ہیں جوش، کہہ رہے ہیں خدا کے انکار کے دلائل لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں. انکار کبریا کے براہین ہیں طویل، توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. یہ وکیل کوئی بیٹھا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ سے مراد نہیں ہے. یعنی جو بھی شخص بحث کرنے آتا ہے، توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل، نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل، اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. کوئی بنانے والا ہوتا ہے ہر چیز کا، تو ایک کاز ہوتا ہے، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز جو موجود ہے وہ اپنے بنانے والے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ہر چیز جو مخلوق ہے، مصنوع ہے، کہ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکشن لائن کی طرف اشارہ کرتی ہے. جو فرمایا نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل، اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. اب جب کوئی بحث کرے گا جو پرانی دلیلیں تھیں یا علی، وہ نہیں چل سکتی. جوش سے کوئی جا کر پوچھے کہ علی بن ابی طالب بھی تو آج کے نہیں ہیں، 1400 برس پرانے ہیں، ان کی توحید کے دلائل لے کر کیا کرو گے؟ تو جوش فرمائیں گے کہ دیکھو ہیں 1400 برس پرانے، لیکن قیامت تک کے لیے خدا نے خلق کر کے بھیجا ہے. نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل، اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. اب جوش جناب امیر سے درخواست کرتے ہیں کہ یا علی، توحید کے مسئلے کو آپ حل کیجئے. فرماتے ہیں اے علی، ہاں باب امن کھول، در فتنہ بند کر. یہ جو خدا کے خلاف دلائل آ رہے ہیں نا، اس کے امن و امان کے دروازے کو کھول، خدا کے توحید کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے دروازے کو کھول. اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں توحید کے خلاف، ہاں باب امن کھول، در فتنہ بند کر. کیسے بند کروں میں؟ فرماتے ہیں جوش، ہاتھوں پہ
ناطقے کو خدا کے بلند کر. یعنی اے علی یہ تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ سے جو دلیل آئے گی گویا خدا تیرے ہاتھ کے ذریعے بول رہا ہے. ہاں باب امن کھول، در فتنہ بند کر، ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. ختم نہیں ہوا ابھی، 2 بند اور ہیں. فرماتے ہیں ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. اب دیکھو بیٹا، چندہ بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، تم لوگ بیٹھے ہو بہت چھوٹی عمر کے، اپنے بزرگوں کو اپنے ہم عمروں کو مخاطب نہیں کر رہا، بچوں کو کر رہا ہوں. یہ جو تمہاری تشریح کرنی پڑتی ہے نا، میرے ذہن سے شعر نکل جاتا ہے. کیا کہا جائے؟ اب کہتے ہیں کہ ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. خدا کی ذات کو کیسے بتائے گا؟ مولانا بچوں کے لیے سیب کیا ہوتا ہے؟ یہ سیب ہوتا ہے. انناس کیا ہوتا ہے؟ یہ انناس ہوتا ہے. مولانا کیلکولیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیلکولیٹر ہے. مولانا خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے لا کے دکھاؤں میں آپ کو خدا؟ ہاں باب امن کھول، یہ فتنہ یہی ہے کہ ہر چیز لا کے دکھا دی. اچھا نہ لا پائے، مزہ بتایا، رنگ بتایا، جسامت بتائی. خدا کا نہ مزہ ہے، نہ رنگ ہے، نہ جسامت ہے. خوب توجہ کیجیے گا. کیا نعرہ حیدری علی مدد، کیا نعرہ حیدری علی مدد. امیر المومنین وہاں مدد کرتے ہیں جہاں پہ حواس ختم ہو جائیں. خدا کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. خدا کی آواز کو سن سکتے ہو؟ نہیں. خدا کو چکھ سکتے ہو؟ نہیں. چھو سکتے ہو؟ نہیں. خدا کا ٹیمپریچر ہے کوئی؟ وزن ہے؟ مادیات اور مادہ اور مجردات اور تجرد سے ماورا ہے. کسی انسانی تعریف اور ڈیفینیشن میں خدا نہیں سما جا سکتا. آپ ریگستان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ لہلاتے کھیتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ موسلادھار بارش کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جس شخص نے گائے دیکھی ہو اس کو بھینس سمجھا سکتے ہیں. گائے دیکھ رہے ہو جی، کس کلر کی ہے، کس رنگ کی ہے؟ سرخ، سفید. اسی کو سیاہ کر لو، سینگ ایسے کر لو، سم ایسے کر لو، دم ایسی کر لو، سمجھ جائے گا. جس نے گائے دیکھی ہے اس کو بھینس سمجھا سکتے ہیں، جس نے بھینس دیکھی اس کو گائے سمجھا سکتے ہیں. کسی نے کیا دیکھا تو اس کو خدا سمجھاؤ گے؟ فرمایا ہاں اٹھ، ہاں علی اٹھو، تم آؤ. شم ذات، خدا کی ذات کو پہچنواؤ گے تم. شمع تو جلاؤ خدا کی ذات کی. کہاں جلے گی خدا کی ذات کی شمع؟ ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. علی الفاظ کے ذریعے خدا کو اس طرح سے بیان کر کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا ہے کیا. اچھا یہ شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، اب بعض لوگ کہتے ہیں جلا، بہرحال تو شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. یہ امیر المومنین کو حق کس نے دیا ہے کہ خدا کی ذات کی شمع آپ جلائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے، نجومی والا واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نور السماوات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کے آقا اور مولا نے کہہ دیا کہ میں اور میرا بڑا بھائی ہی خدا کا نور ہیں، تو جو نور وہاں ہے وہ یہاں خدا کا نور ہی جلائے گا، خدا کے ہاتھ سے جلائے گا، خدا کی زبان جلائے گی. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. لیلائے حق کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. اب ذرا سا مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. یہ جو ایک لیلا، یہ جو ایک فرضی یا حقیقی کردار ہے جو استعارہ ہے بشر کی ایک خاص قلبی کیفیت کی جانب. مشکل ہو گئی اردو لیکن میں اس کو آسان کر نہیں سکتا کیونکہ جناب امیر کا ذکر ہے اور تقدس امیر مومن کے ذکر کا. بہرحال یہ کون اس لیلائے حق پر مسلط ہو کر اسے محمل میں بٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ کو قیس اور مجنوں جو تھا اس کی داستان پتہ ہو تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیلائے حق کو پروردگار عالم کا وجود استعارہ کنایا اس لیلا کی مانند ہے جس پر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا، قابو نہیں پا سکتا. اے علی لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. اس طرح سے گفتگو کر کہ لوگوں کو یہ لگے کہ تیرے خطبوں میں خدا بیٹھا ہے. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا، شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا.
کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوے خدا. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. خدا کی قسم عجیب شعر ہے. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. خدا کا وجود کیا ہے؟ خدا کا وجود سورج چاند نہیں ہے، ابھی چاند ہے، صبح کو نہیں ہوگا. خدا کا وجود سردی گرمی نہیں ہے، ابھی گرمی ہے، 6 مہینے بعد سردی ہوگی. خدا کا وجود برسات اور خشک موسم نہیں ہے، ابھی خشکی ہے، سب سڑک خشک ہے، جولائی میں اگست میں بارش ہوگی. کبھی تھا کبھی نہیں تھا، تبدیلی نہیں ہے خدا کے وجود میں. تو جوش کیا فرما رہے ہیں کہ یا علی خطبے ایسے دے، جب جناب امیر خطبے دیں گے تو لوگ خطبوں کو دیکھیں گے یا سنیں گے؟ سنیں گے. آپ تو چاہتے ہیں لوگ خدا کو دیکھیں، سنیں گے نا، تو دیکھ تو تب بھی نہیں سکتے. جوش فرما رہے ہیں گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. یا علی خطبے ایسے دے کہ لوگ الفاظ کو دیکھیں تو لوگ کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوے خدا. آخری شعر، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا. یہ کیوں فرمایا امام ہادی علیہ السلام نے؟ ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، امام کا کلام ہے. مجھے نہیں پتا امام کی نگاہ مبارک کہاں تک گئی، میں جہاں تک میرا ناقص اور قلیل ذہن جا سکا وہاں تک بتا رہا ہوں. پروردگار سے فرمایا جناب امام ہادی نے، یا علی جد بزرگوار، وفی مدح اللہ تعالی لک غنن عن مدح الواصفین و تقریز الواصفین. جو آپ کی صفات چھوٹی چھوٹی، بڑی، معمولی، قلیل، خطیر، عظیم، ایک معمولی صفت آپ کے وجود میں ہے، جیسی بھی صفات، بڑی یا چھوٹی اچھی صفات. اب مولا کی صفات اچھی کہنا غلط ہے، ویسے تو جو صفت ہے جناب امیر کی وہ ہے ہی اچھی. تو جو بتائے، اب اس کے اندر ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ خدا نے مدح کر دی. یہ کس مرحلے پر خدا نے مدح کی ہے؟ کیا کہا ہے خدا نے؟ خدا نے کہا ہے اپنی زبان کے ساتھ علی کی زبان کو رکھا. حبیب جب تمہارے پاس کافر آ کر کہے کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، تو خدا نے ایک تو اپنی زبان، اپنی گواہی کا ذکر کیا کہ خدا کافی ہے گواہی کے لیے. جو خدا اپنی بات کرے، اب اس کے بعد خدا کی گواہی کے بعد خدا کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے؟ وہ خدا جو بے نیاز ہے علی کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، اب اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا. لہٰذا جناب امین امی براز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، میں بھولا نہیں ہوں، بالکل ذہن میں ہے میرے. بچے کہیں گے مولانا پھر آپ دور نکل جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو. تو یہ جناب امیر نے بلایا واپس، یہ خوف کی وجہ سے نہیں بلایا تھا، ڈر کی وجہ سے نہیں بلایا تھا. ڈرے وہ جس کے دل میں ایمان کے ساتھ تھوڑا سا نفاق ہو، یہ تو سر تاپا ایمان. بلایا، جنگ ہوئی، مولا نے دونوں کو مارا. کل کا واقعہ یاد ہے، تمام چیزیں ہوئیں. بزرگ بیٹھے تھے، کہا ہذا علی، کہا ہذا عباس ابن ربیعہ. کہاں سے علی ہے؟ یہ عباس ابن ربیعہ علی کا بھتیجا ہے. سیف عباس ابن ربیعہ، فرسہ، درعہ، مغفرہ، یہ تلوار عباس کی ہے، یہ خود، کلا، زرہ، بکتر، ڈھال سب عباس کی ہیں، تلوار عباس کی ہے، گھوڑا اس کا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جنگ کر کے گیا، عرال کو گرا کر گیا، ہمارے لشکر کے پہلوان کو. دوسرے بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ علی ہے. بحث ہو گئی. کہا کہ اچھا نسخہ بتاتا ہوں، ہر جیش کا اتجاہ، 1,30,000 آخری تعداد ہے لشکر شام کی، اور کم ترین تعداد ہے 60,000 45,000. کہا کہ اپنے لشکر کو حکم دے، تو کہہ رہا ہے عباس ہے، میں کہہ رہا ہوں علی ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. اپنے لشکر سے کہے ہر جیش کا نحوہ اتجاہ، پورے لشکر سے کہے کہ یہ ایک ساتھ بڑھے اس شخص کی طرف جو وہاں کھڑا ہے. اب آپ نے شوق سے سنا تو پھر میں آپ کو پھر پیچھے لے کے جاؤں گا. جب لشکر شام کو دیکھا تھا مولا کے لشکر والوں نے، کأنہم صفحۃ واحدہ لا یرا من تحت المغافر الا الحدق، ان کے ہیلمٹ خود میں سے سوائے آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. متسربلین بالحدید کأنہم صفحۃ واحدہ، لگ رہا تھا لوہے کی چٹان تیرتی ہوئی آ رہی ہے. تلواروں کی کھنکھناہٹ، ڈھالوں کی جھنجھناہٹ،
ٹاپوں کی دھمک، اخشار اہل العراق، یہ بھی لشکر میں تھے. جب آتے دیکھا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جھنجھناہٹ جو سنی اہل کوفہ کانپنے لگے. ایک نے پورے لشکر کا حوصلہ بڑھایا. اب یہ ایک کھڑا ہے اکیلا میدان میں. کہا گیا لشکر شام کو کہ حرک جیشک نحوہ، اپنے لشکر سے کہو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس ایک کی طرف جائے. ان ثبت علی مکانہ فہو علی وان تراجع فہو عباس. اگر یہ سوار جو نہ تیری سمجھ میں آ رہا ہے نہ میری، اگر اپنے مقام پر ڈٹا رہے تو علی ہے، پیچھے ہٹ جائے تو عباس ہے. عباس ابن ربیعہ، عباس ابن علی پسر ام البنین نہیں. یہ میرا عقیدہ ہے، اگر مولا عباس ہوتے لشکر ایک قدم بڑھاتا، آپ کا آقا ابو الفضل عباس 100 قدم بڑھاتا. آخری جملہ اس قصے کا، لیکن ایک شرط ہے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک درود بھیجو. جب حکم دیا گیا، بات تو صحیح ہے، حکم دیا گیا لشکر کو کہ حرکو اتجاہ، یہ جو فارس، یہ جو سوار کھڑا ہے، پورے لشکر کو حملہ کرو اس پر. لشکر پوری طاقت سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ہے، ایک آدمی ہے. جب لشکر قریب گیا، سوار نے ایک عجیب کام کیا. فکشف اللسان عن وجہہ، اپنے چہرے سے اپنا خود اتارا. فکشف اللسان عن وجہہ، سوار نے اپنا چہرہ اتارا. اب آپ سمجھیں دشمن کے لشکر میں بات ہوئی، دیکھا میں نہیں کہتا تھا یہ علی ہے. ولما رأى الجیش، جب لشکر نے دیکھا یہ علی ہے، تقہقر ویتراجع، لشکر پیچھے آ گیا، تمہارا مولا نہیں ہلا. یہ واقعہ ایسا کہ جب کتاب میں پڑھو نا، پڑھ کے آگے مت بڑھ جانا، اسی صفحے کو کھول کے دیکھتے رہنا، اور تسبیح لے کر جناب امیر کی خدمت میں جس حد تک ہو سکے درود اور انا انزلنا پڑھنا. یہ ہو کیا رہا اصلا مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. واللہ باللہ تاللہ جو قسم کھائی آپ. لما رأى الجیش کشف اللسان، دیکھا خود اٹھایا، لشکر میں دیکھا یہ علی ہے. یہ کون سا لشکر تھا؟ اب آپ نے خوشی سے سنا نا، اس جملے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، تو ایک جملہ اور سنی. یہ کون لشکر تھا؟ میں علی ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں، کوئی خاص آدمی نہیں ہے، کیا ہیں کیا نہیں. آپ نے لاکھ باتیں کی، جب نور علی بن ابی طالب سامنے تقہقرا پیچھے. یہ قربت ہے کس سے؟ رسول خدا سے. کیا مطلب؟ یہ جو رسول خدا نے فرمایا علی میرے بعد اگر ایمان پہچانا جائے گا تو تیرے ذریعے، تو ایمان کا مطلب یہ کہ علی پکا ایمان رکھتے تھے پختہ جناب ختمی مرتبت کی رسالت پر، پختہ ایمان رکھتے تھے توحید پر نہیں. ایمان کی علامت یہ کہ ہر بری صفت نکل چکی ہو، ہر اچھی صفت وجود میں ہو. اور کس کا معجزہ ہے جناب امیر المومنین؟ قرآن میں ہر نبی کا ذکر ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد تمام انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے. اگر نہیں ہے تو رسول خدا کے معجزے کا ذکر نہیں ہے. ایک معجزہ ہے شق قمر کا، اس میں بھی مفسرین اپنی باتیں کرتے ہیں. تو نبی کا معجزہ ہے کہاں؟ فرمایا کس نے؟ حضرت صادق آل محمد نے. فرمایا کس نے؟ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں اے جد بزرگوار یا علی، آپ ہی ہیں
کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو علی ہے نا، تم اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں آیت کے ساتھ تاکہ آسانی سے سمجھ سکے میرے بچے، یہ جو علی زمین پر ہے نا، اصل میں تو اس کی حقیقت کتاب لوح محفوظ میں ہم سے پوچھو، یہ تم کو کیا پتا یہاں پر یہ علی ہے، کتنا علی ہے، کتنا بلند ہے، یہ لوح محفوظ پر ہمارے پاس علی ہے۔ لہذا خوب واہ واہ کی آپ نے مولا کے فضائل پر، خوب صلوات پڑھی، فرمایا اب قیامت میں ان فضائل کو سن کر، ان فضائل کو دل میں اتار کر رسول خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ ایک باب نامکمل ہے، فرمایا کہ دیکھو اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں قیامت میں سب سے میرے نزدیک وہ ہوگا، مختلف الفاظ ہیں، احسنکم اخلاقا واصدقکم لسانا، تم میں سب سے زیادہ جس کی زبان سچی ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا، سب سے زیادہ امانت دار ہوگا، اسبقکم علی عیالہ، اپنے بیوی بچوں پر جو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لے گا۔ پیسے والے ہیں، بیوی بچوں کو کنجوسی کی وجہ سے مار ڈالا ہے، یہ بدبخت کنجوس، کہتا ہے نہیں زندگی سادی ہو، کیوں اپنے بخل کو سادہ زیستی کا نام دے رہے ہو؟ کاہلی کو توکل کا نام دیتا ہے انسان، ہرس کو محنت کا نام دیتا ہے۔ لالچی ہیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، نہ زیارت، نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ مجلس، نہیں، مولا نے فرمایا محنت کرو تو رات کو 1 بجے 2 بجے آتا ہوں اور اس کے بعد صبح کو 7 بجے جاتا ہوں۔ خوب دیکھو مولا کے فرامین کی روشنی میں کہ یہ ہرس ہے جس کی وجہ سے محنت کر رہے ہو، یا محنت کی وجہ سے محنت کر رہے ہو، رزق حلال کمانے کی وجہ سے محنت کر رہے ہو، یا ہرس اور لالچ کی وجہ سے محنت کرو۔ خوب توجہ کیجئے۔ اچھا قطن کسی نوجوان کو حق نہیں ہے کہ مجلس کے بعد کہ تم کو دیکھا تم روزانہ 1 بجے آتے ہو آفس سے، تمہارے بارے میں پڑھ رہے تھے، میں کسی کے بارے میں نہیں پڑھ رہا، میں حدیث بتا رہا ہوں۔ ذاکر کا کام یہ ہے کہ آپ کو لے کر چلا جائے زمانے کے امام کے سامنے اور خود بیچ سے ہٹ جائے، خود بیچ سے ہٹ جائے۔ میرے کو تعلق ہی نہیں ہے آپ کے اور آپ کے امام کے بیچ میں، میں خود کشکول لے کے کھڑا ہوں وہاں پر، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ لہٰذا کنجوسی کو سادہ زندگی کا نام مت دو، اسراف کو سخاوت کا نام مت دو، ہرس اور لالچ کو محنت سے چاہتا ہوں پیسہ کماؤں اس کا نام مت دو، غلط چیزوں کو غلط نام مت دو، جو چیز ہے وہ نام دیجئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ کس وجہ سے بیٹھے ہو یہاں پر؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، آپ اپنی ماں کی دعا ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک نہیں دسیوں، وہاں بچے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، نماز ٹھکرا دی جائے گی، عزاداری ٹھکرا دی جائے گی۔ واقعات ملتے ہیں ہمیں، واضح واقعات، سچے۔ حضرت حجت کو دیکھا رستے میں، کسی نے زیارت کے قافلے میں جا رہے تھے، کہا آقا یہ بتائیے مولا فلاں شخصی زیارت قبول ہے؟ آقا امام زمان خاموش رہے، کئی دفعہ پوچھا، آقا نے جواب نہیں دیا، مولا نے جواب نہیں دیا۔ عجیب تھا ان لوگوں کے لیے کہ مولا نے کیوں جواب نہیں دیا۔ اپنی ماں کے ساتھ اس نے ایک بہت برا سلوک کیا تھا جس کی وجہ سے امام نے جواب نہیں دیا، اس کی زیارت قبول نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آئے ہماری بارگاہ میں۔ نوجوان ہے، جان نکل رہی ہے، اس کی موت آ رہی ہے، رسول خدا آپ آئیے دعا کیجئے۔ رسول خدا نے کہا دیکھا، کہا ماں کہاں ہے اس کی؟ یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ آپ دعا کیجئے۔ کہا ماں جب تک معاف نہیں کرے گی میں کچھ نہیں کروں گا۔ لہذا خوب توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا، باپ کی دعا جبکہ باپ ضرورت مند ہو اس حال میں اور آپ کے پاس بھی طاقت ہو۔ ایک بات میں کہہ دوں یہاں پر، ماں باپ بھی ناراض ہوں گے اور اولادیں بھی۔ دیکھیے نہ کوئی آیت عصمت کی آپ کے ماں باپ کے لیے اتری ہے، اور ماں باپ جو سن رہے ہیں نہ آیت آپ کے بچوں کے لیے آیت عصمت اتری ہے۔ ہم میں سے کسی کا ماں باپ معصوم نہیں ہے، کسی کی اولاد معصوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ حریص ہوں، لالچی ہوں، دنیا بھر کی بری صفات ہو سکتا ہے آپ کی اولاد لالچی ہو، دنیا بھر کی بری صفتیں ہوں۔ لیکن فقہی لحاظ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں کہ جب بری صفات ماں باپ اور اولاد میں ایک سی ہوں، کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ فقہ آپ کی آل محمد کی تعلیمات ماں باپ کو زیادہ چھوٹ دیتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اب آپ کس سے لڑیں گے؟ نعوذ باللہ حضرت صادق آل محمد سے لڑیں گے؟ جب نہ رسول اللہ مجھ میں لالچ ہے، میرا باپ بھی لالچی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، میں بھی برا ہوں، میرا باپ بھی برا ہے۔
حضرت صادق علیہ محمد شاید جواب دیں، دیکھو فقہی لحاظ سے تم وہ کام اپنے باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے جو باپ تمہارے ساتھ کر سکتا ہے، لہٰذا چھوٹ فقہی لحاظ سے ماں باپ کو ملی ہوئی ہے۔ ایک ایک مقام پر ہمارے یہاں ظلم کو دیکھیے، چیک کیجئے۔ لہٰذا معصومین کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اس کی ماں کو لے کر آؤ، باپ کو، 3 جگہوں پر دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ بد دعا جو باپ اپنی ضرورت کے وقت، ضرورت محتاج ہے، باپ محتاج یعنی چاہتا ہے کہ بیٹا مدد کرے، اور بیٹا سنی انسنی کر کے چلا جائے، باپ کو غصہ ہے، باپ بد دعا کرے، یہ بد دعا کبھی خدا ٹالتا نہیں ہے۔ اور وہ دعا کہ جو باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے کے لیے کرے، وہ دعا کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ ایک دو نہیں، 10 واقعات ہیں۔ ڈاکٹر ہے ایک نظام ہاضمہ کا اسپیشلسٹ، میدے کا، آنتوں کا، وہ ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، دیکھو اس کے بعد مت آنا، یہ ایک نسخہ فائدہ دے گا تمہیں۔ لوگ نہیں آتے، نہیں ایک نسخے سے فائدہ ہو جاتا ہے، کیوں بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا؟ دیکھو مسئلہ یہ تھا، ہم بڑے غریب گھرانے سے تھے، اور باپ نے محنت کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، اس دوران میرا باپ نابینا ہو گیا۔ بہرحال میرے آخری سیمسٹرز تھے، پارٹ ٹائم کام کرتا تھا، میں نے کس طرح سے فیس اپنی ادا کر کے میں ڈاکٹر بن گیا۔ گورنمنٹ کی یونیورسٹی تھی تو پیسے بہت معمولی سے لگتے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا میری ایک آرزو ہے، جب تجھے تنخواہ ملنے لگے تو بیٹا مجھے آقا مولا رضا کی زیارت پہ لے جانا۔ اس نے کیا کیا کہ بجائے امام رضا کی زیارت کے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ناممکن تھی، تو یہ اپنے باپ کو بس میں بٹھا کر، اب باپ بیچارہ نابینا، پڑھا لکھا بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آیا اس کے، آپ بس میں بیٹھیے، پاسپورٹ میں مہر لگوا کے آ جاؤں گا۔ بس میں لے کے گئے اور اس کو سہارے سے چلاتا ہوا لے کے گیا، اور ذریعے سید الشہداء پہ لا کے ہاتھ اس کے۔ اس زمانے میں طواف ہوتا تھا زری کا، خواتین کا پارٹیشن نہیں تھا، تو باپ نے کہا طواف کرنا، اس نے کہا چلیے طواف کر لیجیے قبر کا، اپنے باپ کو طواف کروایا۔ جب یہ طواف کرتا کرتا آیا تو اس کا ہاتھ لگا اس مقام پر کہ جس شہزادے کا آج ذکر ہونا ہے، شہزادہ علی اکبر۔ اس نے کہا بیٹا تم مجھے مشہد لائے ہو، کہاں لائے ہو؟ کہا کیوں بابا جان؟ کہا یہ امام رضا کی زری تو 6 کونے نہیں تھے، یہ تو امام حسین کی زری کے، کیا امام رضا کی زری کے بھی 6 کونے ہو گئے؟ ٹھٹک گیا باپ۔ اس نے کہا بابا یہ امام حسین کی زری ہے۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ سوچئے امام حسین ناممکنات میں سے۔ باپ نے کہا بیٹا خدا تیرے ہاتھ میں شفا دے، ایسی شفا دے کہ تیرا مریض جب ایک دفعہ آئے تو دوبارہ تیرے پاس دوا لینے نہ آئے۔ یہ باپ کی دعا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک نسخہ لکھوں گا، دوسرا نہیں لکھوں گا، باپ کی دعا ہے پائے مبارک سید الشہداء شہزادہ علی اکبر پہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ ماں باپ کی دعا، اقربکم منی مجلسا، تم سب عزادار ہو، لیکن ان عزاداروں میں سب سے قریب میرے کون ہوگا؟ تم سب مولا کے چاہنے والے ہو، لیکن مولا کے چاہنے والوں میں میرے قریب کون ہوگا؟ گھر والوں کی، اہل و عیال کی، ماں باپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ ماں تڑپتی نہ رہ جائے، باپ کو ضرورت ہے، باپ کی مدد کیجئے، زندگی سنور جائے گی۔ خود آتے ہیں مولانا حضرات کے پاس لوگ، اپنا واقعہ بتاؤں، ایک صاحب ہے، مولانا یہ ہے حساب کیجئے، جی کتنے؟ آپ کے والد کی نمازیں ہیں 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی۔ مولانا یہ تو بڑا مشکل ہے، اب ہم پڑھوائیں پیسے دے کر تو بہت پیسے ہو جائیں گے۔ مولانا صاحبان ہم کیا کہتے ہیں، بھائی دھیرے دھیرے کر کے ہر مہینے، کبھی 2 مہینے کی، کبھی 3 مہینے کی۔ مولانا بڑا مشکل ہے، بھائی مسئلہ یہ ہے آپ پڑھوانی ہے تو پڑھوائیے، نہیں اب کیا کر سکتا کوئی مولانا۔ اس بندے خدا نے پڑھوانی شروع کی، نمازیں، روزے، جو واجبات تھے باپ کے ذمے، پیسے لگتے ہیں جس میں، اس نے ادا کیے۔ اس کا کہنا ہے کہ مولانا بونس اور انکریمنٹ ایسے لگ رہے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جو میں نے باپ کی نماز کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا وہ معصومین نے دوبارہ مجھے پلٹا دیا۔ کہاں پر ہیں ہم لوگ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی حیثیت سے زیادہ کام کریں، لیکن یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں ان چیزوں کو۔ لہٰذا ماں باپ کے شفاعت والدین کی ضرورت پڑے گی ولایت جناب امیر کے لیے۔ درود پڑھی ذرا محمد آل محمد۔
روایت ہے کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت فلیکثر الدعاء لامہ، جو ہم اہل بیت کی مودت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ اب اگر اہل بیت کسی کے شہدائی ہو جائیں، اگر اہل بیت کسی نوجوان سے محبت کرنے لگیں، تو اس اولاد کی ماں معرفت کی کس منزل پر ہوگی؟ اگر کوئی نوجوان اس کی آواز رسول کی آواز کسی ہو جائے، اگر کسی نوجوان کی شکل صورت رسول کسی ہو جائے، اگر کسی نوجوان کے قدم اٹھانے کا انداز رسول کا سا ہو جائے، اور وہ نوجوان اس مرحلے پر ہو کہ جب بھی اہل بیت کو رسول کا دیدار ان کا جی چاہتا ہو وہ اس نوجوان کی طرف نگاہ کریں، تو مجھے بتائیے کہ اس نوجوان کی ماں کس منزل پر ہوگی؟ جناب لیلا کا ذکر کر رہا ہوں، کس مقام پر ہوگی یہ ماں؟ صبح عاشور آئی، اور عجیب جملہ ہے، انیس فرماتے ہیں ان میں ایک اکبر محروسہ جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرہ پر ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب۔ اب یہ جو مصرع ہے یہ واقعاً جناب علی اکبر جزا دے انیس کو، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا۔ علی اکبر کا چہرہ نورانی چاند کی طرح چمک رہا ہے، گیسو سیاہ، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پلائے شاہ زمان، سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جان، صوت حسن سے اکبر محرو نے دی اذان۔ ہر ایک کی آنکھ آنسوں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در، دریا سے منہ اٹھائے تھے پانی کے جانور۔ انیس نے واقعاً، اور جب علی اکبر اذان دے رہے ہیں یہ کیفیت ہے، چپ تھے طیور، پرندے سارے خوش الحان پرندے فجر کے وقت جو پرندے کوکتے اور چہچہاتے ہیں، وہ علی اکبر کی آواز سن کے چپ ہو گئے۔ چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، تسبیح خاں برگ و گل و غنچہ و ثمر، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در۔ اب سننا اس مصرے کو، اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار۔ زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار۔ یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، جب بیبیوں کے کانوں میں علی اکبر کی آواز پہنچی ہوگی تو شہزادی زینب نے کہا ہوگا، دیکھو غور سے سنو، تم نے کسی نے میرے نانا کو نہیں دیکھا نا، نانا یہ جو آواز ہے بالکل میرے نانا کی آواز ہے۔ سب نے خاموشی سے اذان کو سنا ہوگا، اور صاحب اذان مقتل نے بڑا عجیب یہاں پر بند کہا جناب علی اکبر کی شہادت کے سلسلے میں۔ صاحب اذان مقتل فرماتے ہیں بالکل وہی صدائے پیمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی، تمام بیبیاں فجر کی اذان سنیں گی عاشور کے بعد۔ تم سب نوجوان بزرگ سب بچے فجر کی اذان سنتے ہو۔ اس کائنات میں ایک بیوی تھی جس کے لیے فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، کلیجے میں تیر پیوست ہوتا تھا۔ بالکل وہی صدا ہے پیمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی، لیلا کہاں ہیں
صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی۔ یارو یاور و انصار و اصحاب گئے، دفتر شہادت آل عبد المطلب کھلا، اب سیدہ کے خون کے بہنے کی باری آئی۔ علی مرتضیٰ کی بہادری کی تجلی، یہ شہزادہ چلا، کیا کہنا ہے، اور کیا محبت تھی امام حسین کو علی اکبر سے۔ میں یہ کہوں گا مولا حسین اتنی اوقات تو میری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ شہزادہ علی اکبر ہماری اس محفل میں آئے، مجلس میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے علی اکبر کی محبت کے صدقے میں یہ مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ایک نگاہ ڈال دیجئے بس ان پر، ان کی نسلوں پر۔ گریا، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں قوم کی، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ ابھی علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں گے نا، میری وہ تمام بیٹیاں جن کی آغوش میں اگلی نسل آنے والی ہے، دعا کرو تمہاری نسلوں میں بلند و بالا عالم پیدا ہوں، تمہاری آغوشوں میں وہ خالص ذاکرین حسین ابن علی آئیں، تمہاری آغوشوں میں طیب و طاہر نوحہ خان آئیں، تمہاری آغوشوں میں طیب و طاہر مرثیہ خان آئیں، تمہاری آغوشوں میں وہ آئے کہ جن کے وجود پر تجلی فاطمہ زہرا منعکس ہو۔ یہ وقت ہے دعا کا۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلا تمہاری شفاعت نہیں کروائیں گی؟ تم سمجھتے ہو کہ ان کے علی اکبر کا پرسہ دینے آئے ہو؟ یہ گھرانہ ایسا نہیں ہے، یہ گھرانہ اپنے گھر پہ پرسہ دینے علی اکبر کا معمولی ذکر ہونے والا ہے۔ علی اکبر آئے، بابا سے اجازت لی۔ اب دیکھو پہلے سے ایک بات کہہ دوں، یہ میں مصائب کی روایت کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جملہ مولا حسین نے نہ کہا ہو، شہزادی نے نہ کہا ہو، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں سمجھ کی حد تک، جو ہمیں علماء نے فقہاء نے اجازت دی ہے۔ کہا کہ بیٹا علی اکبر خیموں میں جا کر مل لو پھوپھی سے۔ ایک سوال کروں میں آپ سے، خیمے میں علی اکبر گئے، مولا حسین بھی آ جاتے، علی اکبر کی رخصت کے لیے آیا ہوں، جانتے ہو کیوں نہیں آئے؟ یہ جواب دیں گی خیمے سے آتی ہوئی آوازیں۔ جیسے ہی شہزادہ خیمے میں گیا، بیبیوں نے گریا اتنا کیا کوہرام مچ گیا، وا محمد وا علی وا جعفر وا حمزہ، یہ چار آوازیں آئیں خیمے سے، اور بیبیوں نے خوب جی بھر کے گریا کیا۔ علی اکبر نے کچھ نہیں کہا تھا، تاریخ نے نہیں لکھا، تو بیویوں نے شکل دیکھتے گریا کیوں کیا؟ کیونکہ بیویاں جانتی ہیں کہ علی اکبر آئے ہی خدا حافظی کے لیے۔ اتنا کہ حسین خیمے کے باہر، ارباب مقاتل کے مطابق حسین خیمے کے باہر گریا ہو رہا ہے، مولا اندر نہیں جا رہے، کیوں نہیں گئے؟ جانتے ہیں کہ بیبیاں پاس سے امامت کی وجہ سے اپنے آنسوؤں کو پی لیں گی، مولا چاہتے تھے جی بھر کے گریا کریں، رخصت اکبر جی بھر کے ہو۔ مولا جن بیبیوں کے خیمے کا اتنا احترام تھا نا، کاش شام غریبہ میں ہوتے۔ جب گریا زیادہ بڑھا، مولا خیمے کے دروازے پر تشریف لائے، پکار کر بہن کو کہا دعیہ فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب، بہن اب اکبر کو چھوڑ دو۔ غور کیا، یعنی بہن چھوڑنے پہ تیار نہیں تھی۔ یہ جو آپ جملہ سنتے ہیں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی کوئی بہن اکبر کے بھیا ایک دفعہ اور چہرے، ایک دفعہ صورت اور دکھا جاؤ، ایک دفعہ گلے لگ جاؤ، ایک دفعہ تمہاری پیشانی کا بوسن۔ آپ اپنے گریے کی آوازیں سن رہے ہیں؟ جس امام باڑے میں جائیے، علی اکبر کے مصائب یوں ہی گریا ہوتا ہے۔ آپ 1400 برس سننے کے بعد گریا اس طرح سے کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ پھوپھی نے رخصت ہوتے وقت کیسے گریا کیا ہو؟ راہوار آیا، اکبر صدر زین پر جلوہ افروز ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اکبر گئے دشمن کے لشکر کی طرف۔ ادھر تمہارے آقا نے، بوڑھے امام حسین نے اپنی سفید ریش کو ہاتھوں میں لیا، داڑھی کو،
وَنَظَرَ نَحْوَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھا، اور جملہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار لشکر اشقیاء پر گواہ رہیو، لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہ، پروردگار گواہ رہیو، اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو ہو بہو تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا۔ پروردگار جب بھی اہل بیت کا دل تڑپتا تھا، اس جملے کو سمجھیے، جب بھی اہل بیت کا دل تڑپتا تھا کہ وہ نانا کی زیارت کریں، اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ میں اپنے الفاظ میں بتاؤں اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جو بیٹھی ہیں، یاد رکھنا اپنی اگلی نسل کے لیے دعا کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ شہزادے علی اکبر کی ایک نگاہ ہو جائے، تمہاری آغوشوں میں بہترین عزادار آئیں گے، بہترین علماء آئیں گے، بہترین خطب آئیں گے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ آپ کی آقا زادی زینب کبریٰ کا دل گھبرایا، بھیا حسین ہمارا جی گھبرا رہا ہے، نانا کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ اپنے الفاظ، بیٹا علی اکبر پھوپھی کے پاس چلے جاؤ، پھوپھی نانا کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ علی اکبر آئے، بیٹھ گئے، پھوپھی دیکھ رہے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، پھوپھی دیکھ رہی ہیں چہرے کی طرف، سکون۔ بیٹا اکبر اب جاؤ، اپنے الفاظ میں، مولا حسین بیت الشرف میں موجود ہیں۔ اکبر کہاں ہیں؟ کیوں مولا؟ نانا کے دیکھنے کو دل تڑپ گیا۔ اکبر حسین بلا رہے ہیں، جاؤ۔ دیکھا اکبر بیٹھے رہو، دیکھا حسن مشتبہ، جی چاہ رہا نانا کو دیکھیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، فضہ چاہتی نہیں رسول خدا کو دیکھیں۔ مجھے بتاؤ ایسا نوجوان جب میدان کی طرف جائے گا تو گریے کی کیا کیفیت ہوگی؟ جنگ کی میں تبرکات لانے والے مومنین سے گزارش کروں گا، رک جائیں جب تک میں مصائب ختم نہ کروں، اس وقت تک اندر نہ آئیں، تشریف نہ، بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا آپ کا مجھ پر۔ اس شہزادے کے مصائب کا جس حد تک ہو سکے حق ادا ہونا چاہیے۔ ایڈ لگا کر گئے گھوڑے کو، جنگ کی۔ انا علی ابن حسین ابن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی اضربکم ضرب غلام ہاشمی لا یحت اللہ لا یحکم فینا ابن الدعی۔ اب جانتے ہو کون آیا؟ تعارف کروایا، علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، ابو طالب پردادا تھا، خدا کی قسم تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارا حکم ہم پر چلے۔ ایک دفعہ جب تعارف کروایا، شہزادے نے شمشیر زنی شروع کی، 100 کے قریب سواروں کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ کے مطابق لگتا یہ ہے کہ مولا حسین دروازے خیمہ پر موجود ہیں، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ علی اکبر نے باغوں کا رخ موڑا، راہوار کو دوڑاتے ہوئے حسین کے پاس آئے، علی کا پوتا، اور میدان سے واپس آئے، آ کر کہا بابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی هل الی شربة من الماء سبیل۔ بابا زرا کی گرمی بہت اذیت دے رہی ہے، پیاس کی شدت ہلکان کیے ڈال رہی ہے، بابا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ شیخ عباس قمی نے جب یہ مصائب لکھے، نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے یہ مصائب لکھے، اس کے بعد جو جملے لکھے، سنو بیٹا ذرا غور سے چندہ میرا، جو جملے لکھے، کہا کہ علی اکبر آئے، پانی مانگا، حسین کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، بعض جگہ اپنی زبان رکھی، بعض جگہ اپنی عقیق کی انگوٹھی اتار کے منہ میں رکھی۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں مجھے صفین کا واقعہ یاد آ گیا۔ محمد حنفیہ گئے حملہ کرنے، حملہ کیا، لشکر شام میں کشتوں کے پشتے لگائے، واپس آئے قلب لشکر میں۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے، بیٹے نے پانی مانگا نہیں ہے، علی نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ محمد نے 2-3 چلو جب پانی پی لیا تو بچا ہوا پانی محمد حنفیہ کی زرہ پر ڈالا۔ بیٹے نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا ہے، ڈھال سورج کی تپش سے گرم ہو چکی ہے، تیرے بدن کو اذیت ہو رہی ہوگی بیٹا، میں چاہتا ہوں ڈھال ٹھنڈی ہو جائے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں میں علی ابن ابی طالب سے کہوں گا یا علی یہ آپ کا محمد تھا، وہ حسین کا محمد ہے، آپ کا محمد حنفیہ محمد مصطفیٰ کا ہم شکل نہ تھا۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے، اکبر نے چلو بھر پانی نہیں مانگا تھا، مشکیزہ نہیں مانگا تھا، ایک گھونٹ مانگا تھا،
بابا ایک گھوٹ مل جائے، حسین اتنا مظلوم، پانی کا گھوٹ. دوبارہ گئے علی اکبر، جنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ جب جنگ میں مصروف ہوئے، جو سامنے آیا شہزادہ تحقیق کر رہا ہے، جناب امیر اور رسالت میں آپ کی بہادری کے جوہر دکھائے. جب شہزادہ گروہ اشقیہ میں جنگ میں مصروف تھا، ایک ملعون نے کہا علیہ آثام العرب ان لم اسکلم ما ہو، سب عرب کے گناہ مجھ پر ہوں، آج میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا کر رہا ہوں. تمہارا شہزادہ جنگ میں مصروف ہے، حسین کی نصرت میں مصروف ہے، یہ ملعون چھپ کر پیچھے آیا، وَتَعَنَ بِرُمْحِهِ، نیزے کا وار پچھ سے کیا. اب جو نیزہ شہزادے کے بدن پر لگا تو یہ نوجوان سنبھل نہ پایا، بدن سے بھل بھل خون بہا. لیلا کا چاند زین سے زمین پر آیا، ایک دفعہ خیمے کا رخ کر کے آواز دی، یا ابا ادرکنی، بابا ہمارا سلام لو، ہم بھی چلے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. دو تین جملوں کی زحمت ہے. جیسے ہی حسین نے آواز سنی، لشکر پر بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دوڑایا. مقتل کے الفاظ ہیں فَطَعَنُوا بِالسَّيْفِ سِيُوفِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ. جب دیکھا نا شہزادے کی باہیں گھوڑے کی گردن میں، سر اپنا قربوس پر رکھ دیا، تلوار چھوٹ چکی، جس کی ہاتھ میں جتنی تلواریں تھی شہزادے کے بدن. بابا ہماری مدد. حسین نے حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا. لشکر کو پیچھے دھکیلا. جوان بیٹا زمین پر مر چکا، بوڑھا باپ آیا، لاشاں اٹھا. ایک دفعہ جب تمہارا مولا آیا نا، دیکھا اکبر کے پشت سے نیزہ لگا ہوا ہے، بدن زخمی، خون بہ چکا، اکبر مر چکے ہیں. بوڑھا باپ کرے تو کیا کرے، شبیہ رسول تمہارا بوڑھا امام جلس علی الارض، تپتی ہوئی زمین پر بیٹھا. فوضع خدہ علی خدہ، کبھی دایاں رخسار رکھا، کبھی بایاں رخسار. باپ کا دل تڑپ رہا ہے، قرار نہیں آ رہا. یا علی علی الدنیا بعدک لفا، تیرے بعد اب مٹھاس نہیں رہی. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، بھائی کے لاشوں کو لے کر جاؤ. لاشاں لے کر گئے، شہداء کے برابر میں رکھا. ایک دفعہ ایک معظمہ برقع پوش بی بی علی اکبر کی شہادت کی خبر پہنچی، خیمے سے باہر نکلی، اپنے آپ کو اکبر کے لاشوں پر گرایا. حسین آگے بڑھے، بڑے احترام سے اس برقع پوش معظمہ کے کاندھے کو پکڑا، خیمے میں لے کر گئے. راوی کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا لشکر یزید میں یہ معظمہ کون تھی، میں نہیں پہچانا، برقع پوش تھی. دور سے حسین بڑے پیار سے لے کے گئے، محبت سے کہا یہ علی کی بیٹی زینب تھی. برداشت نہیں کر پائی، علی اکبر کے جنازے پر آ کر اپنے آپ کو گرا دیا. آن محمد کے جنازے پر نہیں گرایا، علی اکبر کے جنازے پر گرایا. حسین خیمے میں لے کر گئے. تم بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر مولا نے کیا کیا ہوگا، کلیجے سے لگایا ہوگا، جی بھر کے زینب نے گریہ کیا ہوگا، زینب کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا ہوگا، دل کو سکون آیا ہوگا. میں کہوں گا بی بی زینب یہ تو حسین تھے، کتنے پیار سے اٹھا کر لے کر گئے. میری آقا زادی شام غریبا خیمے چلیں گے، اکبر نہیں ہوگا. اے لیلا 11 کو جب مقتل سے گزرو گی اکبر نہ ہوگا. بے عمل جالیا بر جا
یوسف ثانی گلے آل اکبر یوسف ثانی گلے آل اکبر جال اکبر کن نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کر کن نازوں سے پالا تمہیں سینے پہ سلا کر 18 برس کے میرے مہمان اکبر 18 برس کے میرے مہمان اکبر جالی اکبر مجبور ہے ماں غسلو کفن دے نہیں سکتی ارے مجبور ہے ماں غسلو کفن دے نہیں سکتی ارے برداشت کا ممکن نہیں سامان اکبر ارے برداشت کا ممکن نہیں سامان اکبر جالی اکبر جالی اکبر یوسف ثانی گلے ریحانی اکبر جا